ہم نے عرض کیا تھا کہ بات آقا کی ماننی ہے، عمل آقا کی بات پہ کرنا ہے، آئیڈیل آقا کی ذات ہیں، اور میرے آقا نے جن ہستیوں کی اطاعت ضروری قرار دی ہے وہ آقا کی اہل بیت ہے۔ سب کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر جن کی اطاعت لازم ہے، جن کی اطاعت واجب ہے، جن کا کہا ماننا ضروری ہے، وہ میرے نبی کے اہل بیت ہیں۔ وہی اہل بیت ہیں جو ہمیں مشکلات سے نجات دے سکتے ہیں، وہی اہل بیت ہیں جو ہمیں گمراہی سے نکال سکتے ہیں، وہی اہل بیت ہیں جو ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ اہل بیت کا محتاج ہے۔ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، الا انی تارک فیکم الثقلین، الا خبردار ہو جاؤ۔ اس کم کر کے صرف آواز بڑھائیں، آواز زیادہ ہو تاکہ میرے گلے کا زور نہ لگے اور ڈبل آواز نہ ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستوں، الا خبردار ہو جاؤ، انی میں محمد، تارکن میں چھوڑ رہا ہوں، فیکم تم میں، ثقلین دو چیزیں۔ میں نے اس حدیث کا ترجمہ کیا تھا لیکن میں رکا نہیں تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ہم آنے والے ایام میں انشاءاللہ رکیں گے اور بات کھل کے کریں گے۔ الا خبردار ہو جاؤ، انی میں محمد، تارکن میں جنہیں چھوڑے جا رہا ہوں وہ دو ہیں۔ محمد نے بتایا کہ تم جنہیں بناؤ وہ اور ہوں گے، جنہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اور ہیں۔ تم نے انہیں ماننا ہے جنہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جنہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ دو ہیں۔ انی تارکن فیکم تم میں، یعنی تم صحابہ میں بھی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فیکم تم میں، الثقلین دو چیزیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و عترتی اہل بیتی، اور میری اہل بیت۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ تھوڑی سی زحمت کریں گے اور تھوڑی سی توجہ مجھے دیں گے، باوجود اس کے کہ اسپیکر تھوڑا ڈسٹرب ہے ایک دو دن سے، وہ سیٹنگ کر لیں گے، لیکن آواز کے ڈسٹرب ہونے سے آپ کا ذہن ڈسٹرب نہ ہو، اور آپ میری طرف توجہ رکھیں تو میں بات کو یکسوئی کے ساتھ آپ تک پہنچا سکوں گا۔ اور دیکھیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ اتنا وقت مجھے دے رہے ہیں، آپ اپنا قیمتی وقت مجھے دے رہے ہیں، میرا حق بنتا ہے کہ وقت سے قیمتی چیز آپ کے حوالے کروں، کیونکہ میں آپ کی بارگاہ میں بھی جواب دے ہوں آپ کے وقت کا، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی جواب دے ہوں، اس لیے آپ اپنا وقت مجھے دے رہے ہیں تو میں قیمتی چیز دوں گا۔ اس کے لیے شرط ہے کہ آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ الا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چیزیں دے رہا ہوں تمہیں، کتاب اللہ و عترتی۔ ثقلین نبی نے کہا ہے، ثقل کہتے ہیں نفیس چیز کو، ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو، ثقل کہتے ہیں قیمتی چیز کو۔ ثقلین تسنیہ ہے، دو ثقل، ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو، ثقل کہتے ہیں قیمتی چیز کو، ثقل کہتے ہیں نفیس چیز کو۔ ایک ہو تو ثقل ہوتا ہے، دو ہو تو ثقلین ہوتا ہے۔ یعنی نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنا نفیس قرآن ہے اتنے نفیس اہل بیت ہیں، جتنا وزنی قرآن ہے اتنے وزنی اہل بیت ہیں، جتنا قیمتی قرآن ہے۔ پھر آرام سے سنیے گا، جتنا نفیس قرآن ہے اتنے نفیس اہل بیت ہیں، جتنا قیمتی قرآن ہے اتنے قیمتی اہل بیت ہیں، جتنا وزنی قرآن ہے
یعنی قرآن اہل بیت جیسا ہے، اہل بیت قرآن جیسے ہیں، قرآن کا وزن اہل بیت جتنا ہے، اہل بیت کا وزن قرآن جتنا ہے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن سے ساتھ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی نے کہا ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں، جیسا قرآن ویسے اہل بیت، جیسے اہل بیت ویسا قرآن۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، تم میں سے کوئی ہے جو قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکے؟ جو بندے اب پریشانی میں ہیں، میں ان کے ساتھ متوجہ ہوں، ان کے ساتھ کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو قرآن کو بغیر وضو کے چھو سکے، وضو کیے بغیر قرآن کو ہاتھ لگا سکے؟ قرآن کہہ رہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ ناپاک بندہ قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ اگر یہ بات ذہن میں آ گئی ہے تو میرے نبی نے کہا ہے جیسے قرآن ہے ویسے اہل بیت ہیں، قرآن کو ناپاک بندہ چھو نہیں سکتا۔ بس فرق یہ ہے جس کا بدن پاک ہوگا وہ قرآن کو چھوئے گا، اور جس کا شجرہ پاک ہوگا وہ اہل بیت کے پاس ہوگا۔ جس کا بدن پاک ہوگا وہ قرآن چھو سکتا ہے۔ نان نجاست قرآن کے پاس آ سکتی ہے، کیوں؟ لا یمسہ الا المطہرون، اور نان نجاست اہل بیت کے پاس آتی ہے، کیوں؟ یطہرکم تطہیرا۔ جیسا پاک قرآن ویسے پاک اہل بیت۔ جو خود پاک نہ ہو وہ قرآن کے پاس نہیں آ سکتا، جس کا شجرہ پاک نہ ہو۔ آسان کر کے کہوں، اہل بیت نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی حرام زادہ ہمارے ساتھ محبت نہیں کر سکتا۔ شیعہ سنی کی بات میں کرتا ہی نہیں ہوں، یہ باتیں پرانی ہو گئی۔ اہل بیت نے کہا تھا کوئی بھی حرام زادہ ہم سے محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی حلال زادہ ہم سے دور نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے کہا تھا الرزو وَعَلِيًّا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ، اپنے بچے کے سامنے علی کی محبت پیش کرو۔ میرے نبی نے کہا اپنے بچے کے سامنے علی کی محبت پیش کرو۔ بچہ مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے بچے کو کچھ نہ کہو۔ فَاسْأَلْ أُمَّهُ مِنْ أَيْنَ جَاءَتْ بِهِ، میرے نبی نے کہا مولا علی کی شان تو زمین و زمان سے پوچھ، لو سے قلم سے کرسی سے خود آسمان سے پوچھ۔ تیرے پسر کے دل میں گر حب علی نہ ہو، بچہ کہاں سے لائی ہے؟ بچے کی ماں سے بولنا۔ اگر تیرے پسر کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، جب نبی نے حدیث کہی تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے میدان میں نبی نے یہ حدیث کہی، اور خیبر کے بعد ہماری یہ عادت بن گئی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر اس رستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے جہاں سے علی نے آنا ہوتا تھا۔ ہر بندہ میرے ساتھ بولے تو میں بات کو بڑھاؤں۔ ہم اس رستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے جہاں سے علی نے آنا ہوتا تھا۔ جب علی آتے تھے ہم بچے کا کندھا ہلا کے کہتے تھے اس سے محبت کرتے ہو؟ اگر وہ کہتا کرتا ہوں تو اس کی پیشانی چومتے تھے، اور اگر وہ انکار کر دیتا تھا بچے کو کچھ نہیں کہتے، ماں کو طلاق دے دیتے تھے، ماں کو چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے کہا ہے، اور نبی نے ام غدیر پہ کہا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہے
وہ اس پیغام کو اس تک پہنچائے جو غائب ہے. والوالد الولد الی یوم القیامہ، اور ہر باپ اپنے بیٹے تک یہ پیغام پہنچائے. اس دن سے لے کر آج تک جس باپ نے اپنے بیٹے کو اپنا سمجھا، رک جائیے ہم اپنے استاد کے پاس بیٹھے تھے. اب جو روایت میں نے آنکھوں سے پڑھی ہو میں اس کا ذکر نہیں کرتا ہوں، جو کسی مستند عالم سے سنی ہو میں اس کا ذکر نہیں کرتا ہوں. ہم اپنے استاد کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے یہ روایت سنائی کہ ایک بندہ مولا کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا میں آپ سے کسی دور میں نفرت کرتا تھا اور آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. آدھے رستے تک میں آیا تھا، پھر میں واپس چلا گیا. جب واپس گیا تو میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی. مجھے نہیں پتا میں قتل کے لیے آیا کیوں اور رکا کیوں، واپس کیوں گیا، میرے دل میں محبت کیوں آئی. امام نے فرمایا اس لیے کہ تیری ماں برائی کرنے کے لیے آدھے رستے تک آئی تھی اور پھر واپس چلی گئی، اور اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، اس نے گناہ چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے اہل بیت سے تمسک رکھنے کے لیے شجروں کا پاک ہونا ضروری ہے، ولادت کا پاک ہونا ضروری ہے. فرق سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ سپیکر کا مسئلہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے بعض بندے کہیں گے مولوی صاحب ٹھنڈے رہے. مولوی تیسرا سے بات پہنچا پائے گا تو بات آگے چلے گی انشاءاللہ. کل یہ سیٹنگ کرنے کے بعد پھر جو بھی ہے اپنی قسمت کا میں بھی ذہنی طور پہ وہ نہیں رہا جو تھا، لیکن جو بھی ہے آپ قبول کیجئے اور انشاءاللہ درگزر کیجئے گا. آپ مجھے سپیکر نہیں پڑھائے گا، آپ کی داد پڑھائے گی. میری عادت ہے کہ میں تنگا کر کے داد لیتا نہیں. میں کہتا ہوں صرف توجہ رکھو، داد آپ کے دل سے نکلے تو دو، ورنہ چپ رہو. باتیں قیمتی ہیں اور بڑی دھیان سے سنیے گا. قرآن اور اہل بیت ہیں برابر. قرآن کے قریب بھی پاک آ سکتا ہے، اہل بیت کے قریب بھی پاک آ سکتا ہے. قرآن کا احترام بھی حلالی کرتا ہے، اہل بیت کا احترام بھی حلالی کرتا ہے. قرآن بھی ہدایت ہے، اہل بیت بھی ہدایت ہے. قرآن بھی نور ہے، اہل بیت بھی نور ہے. قرآن بھی معجزہ ہے، اہل بیت بھی معجزہ ہے. قرآن بھی علم ہے، اہل بیت بھی علم ہے. قرآن بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اہل بیت بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. قرآن کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، اہل بیت کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا. قرآن جیسا بھی کوئی نہیں، اہل بیت جیسا بھی کوئی نہیں. قرآن بھی کتابوں کا سردار ہے، اہل بیت بھی ہر دور میں سردار ہے. قرآن بھی لا ریب ہے، اہل بیت بھی بے عیب ہے. قرآن بھی سید و سردار ہے، اہل بیت بھی سید و سردار ہے. لیکن فرق ایک ہے